أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. ناظرین اور سامعین، بڑی بے چینی سے آپ کو جز 23 کے خلاصے کا انتظار ہوگا. لیجئے پہلے خلاصہ حاضر ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایک دلچسپ موضوع پر بہت تفصیل سے ہم بات کریں گے. سب سے پہلے جز نمبر 23 میں، جسے ومالیہ کہتے ہیں، 4 صورتیں آتی ہیں. سورہ یاسین کا بقیہ حصہ یعنی آیت نمبر 22 سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے، اور سورہ زمر میں آیت نمبر 31 پر یہ پارہ ختم ہوتا ہے. اس میں سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ صاد اور سورہ زمر ہیں. سب سے پہلے یاسین کی وہ آیت ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي. اس میں بندہ مومن جو 2 پیغمبروں کی حمایت میں کھڑے ہو کر اس نے قوم کو سمجھایا تھا، قوم نے اسے قتل کیا، تو وہ اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ میرے لیے ذہبہ نہیں دیتا کہ میں کیسے کسی اور کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا نہیں کیا. جس نے مجھے پیدا کیا، جو میرا رب ہے، جو میرا خالق ہے، اسی کی میں عبادت کرتا ہوں جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد خواتین و حضرات، میں نے اس سے پہلے بھی ایک پارے کے خلاصے کے دوران بیان کیا تھا، اور آج بھی اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ توحید کو پہچاننے کے لیے قرآن میں 6 قسم کے دلائل آئے ہیں. سورہ یاسین میں رکوع نمبر 3 میں وہ پورے دلائل ایک جا جمع کر دیے گئے ہیں. جن کی دلچسپی ہو وہ وہاں مطالعہ کریں. اور اس کے بعد قیامت کے کچھ بہت ہی پرہول اور پاورفل مناظر پیش کیے گئے، اور جب لوگ قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. مجرموں آج الگ ہو جاؤ. تو مومنین الگ ہو جائیں گے، مجرمین الگ ہو جائیں گے، اور ان کے ساتھ الگ الگ معاملات ہوں گے. پھر اس کے بعد بتایا کہ آسمان و زمین کا وہی پروردگار ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر کرتے ہیں وہ آخرت میں جب کھڑے ہوں گے تو اس وقت دیکھیں گے کہ ان کے لیے یہ اچانک رونما ہونے والا واقعہ ہوگا، اور اس دن مجرمین کو سخت ترین سزا دی جائے گی، اور اہل ایمان اس دن انشاءاللہ عیش میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کا تذکرہ کیا، اور اس میں جو خاص بات یہ ہے کہ انسان کو جب بھی کوئی کرب ہو، جب بھی کوئی تکلیف ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرے، اور وہی پروردگار ہے جو لوگوں کے غموں کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، کرب سے نکالتا ہے، مصیبتوں کو آسان کرتا ہے، تکلیفوں سے انسان کو رہائی دیتا ہے. سورہ انبیاء میں بھی کچھ اس طرح کی باتیں آئی تھیں، لیکن یہاں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. یہاں حضرت نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام کا ذکر آیا، لوط علیہ السلام کا ذکر آیا، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی قوموں سے ان نبیوں کو نجات دی جب ان کی قوموں نے انکار کر دیا، اور ان کی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے پنش کیا چونکہ وہ حق کے دشمن تھے. پھر اسی طرح سے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آیا. پھر سورہ صاد میں حضرت داؤد علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آزمایا اور اس کا ذکر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو کس طرح سے اللہ نے آزمایا. اور ان بندوں کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اپنے زمانے کے سب سے اعلیٰ ترین مقام پر فائز بادشاہ تھے. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ کے اعلیٰ ترین جو بادشاہ گزرے ہیں یہی 2 ہیں. اور اس سے آگے کی بات یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں خود قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سلطنت دی، جو مملکت دی، جو قوت، جو اقتدار دیا،
دنیا میں اس کے بعد کسی کو اس طرح کا اقتدار نہیں ملا، لیکن ان بندوں کا حال یہ تھا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے پرسنالٹی کے حوالے سے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ نواز دے، اس کے باوجود اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس کے بندے ہیں، اور جتنا بھی ہم اس کی بندگی کا حق ادا کر دیں اس کے باوجود اس میں کوتاہی رہ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ انابت کرنا، رجوع کرنا، توبہ کرنا، یہ دونوں نبیوں کا ماڈل پیش کیا کہ کس طرح سے انہوں نے جب محسوس کیا کہ کسی جگہ ان سے سہو ہوا تو دونوں سجدے میں گرے، دونوں خدا کی طرف انابت کرنے لگے۔ اس کا تذکرہ سورہ صاد میں آیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر یہاں بھی آیا ہے، اور ہم اس سے پہلے اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ اس صورت میں بار بار سلام ان کا لفظ آیا ہے، تمام نبیوں کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو ان پر، اور یہ بھی آیا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح سے نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ یہ آیت ترجیح کہتے ہیں، بار بار یہ ریپیٹ ہوتی رہی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اور کس طرح سے وہ بت پرستی کے مخالف تھے اور کس طرح سے وہ ڈیبیٹ کیا انہوں نے، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے بچے کی قربانی کا ذکر ہے، جو آج ہمارا خصوصی موضوع ہے، انشاءاللہ وہاں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جو لوگ مشرکین جن جن کی عبادت کرتے تھے ان میں سے بعض دیویاں تھیں، اور فرشتوں کو وہ دیویوں کی شکل میں پوجا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی خدا نہیں، کوئی قادر مطلق نہیں، فرشتے اس کے بندے ہیں، ہمیشہ اس کے آگے عبادت میں سر جھکائے رہتے ہیں، اور جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی ذرا برابر خلاف ورزی نہیں کرتے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ یاد رہے کہ آج تم رسول کا مذاق اڑاتے ہو، لیکن اللہ اور اس کا رسول یہی غالب آئیں گے، ان کا میسیج غالب آئے گا، اسے فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے بھی بڑی تسلی ہے۔ پھر جو ڈس بلیورز ہیں، کافر ہیں، انہیں بھی وارن کیا گیا، انہیں بھی آگاہ کیا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہلکا نہ لیں، اور آپ جب آ چکے ہیں تو قطعی فیصلہ قوموں کے بارے میں ہونا ہے۔ جب بھی کوئی رسول آتا ہے تو ان کی قوم کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی ہے۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کرتے ہیں اس کی حقانیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کا مطالعہ کریں۔ آج بھی اسلام کے خلاف جتنا لوگ جو ہے مخالفت کر رہے ہیں اور جتنی باتیں بیان کرتے ہیں، ان سب کا جواب قرآن ہی کو پڑھنے میں ہے، قرآن ہی کی طرف مراجعت میں ہے۔ لوگوں کو قرآن کی طرف لوٹایا جائے تو انہیں پتہ چلے گا کہ جن اعتراضات کو اٹھا رہے ہیں قرآن نے اسے الگ الگ مقامات پر جواب دیے ہیں، اور کفار و مشرکین کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ بہرحال انہیں شکست ضرور ہوگی۔ توحید کی دعوت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں پھر بیان کیا، حضرت آدم کا قصہ پھر وہاں بھی ذکر ہوا، اور کس طرح سے شیطان نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو گمراہ کرنے کا بیڑا اٹھایا اور اس نے چیلنج کیا تھا، اس کا بھی ذکر وہاں ملتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لعنت زدہ ہے، ملعون ہے، اور اس کا کوئی اثر ہمارے بندوں پر نہیں ہوگا۔ یہ ساری باتیں وہاں آئی ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ وہ باتیں ہیں جو اس پارے میں آئی ہیں۔ اس پارے کے اختتام پر پرسنالٹی کے حوالے سے ایک اور بات بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اہل ایمان کو شرح صدر ہونا چاہیے۔ اسلام کی تعلیمات پر، اسلام کی باتوں پر، اسلام کے نظام پر، اسلام کے دیے ہوئے سسٹم پر انہیں شرح صدر ہونا چاہیے کہ اس سے بہتر سسٹم دنیا میں انسان ایجاد نہیں کر سکتا، اور جسے شرح صدر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں نور عطا کرتا ہے۔ یہ اس پارے کے آخر صفحے میں بات ہمیں ملتی ہے۔ خواتین و حضرات، اس سے اس پارے کا خلاصہ ختم ہوتا ہے۔ اب ہم ایک دلچسپ موضوع لیتے ہیں، اور وہ ایسا موضوع ہے کہ جس پر سائیکالوجی میں بالکل کام نہیں ہوا۔ تھوڑا بہت جو کام ہوا ہے وہ اس کی حقیقت سے نا آشنائی کے ساتھ ہوا ہے۔ ہمارا اس پروگرام دیکھنے والے
خاص کر طلبہ و نوجوانوں کے لیے میں کہوں گا کہ یہ موضوع بہت ہی پوٹینشیل موضوع ہے، سائنٹیفک طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے، وہ ہے ڈریمز۔ ڈریمز پر ہم بات کریں گے سورہ نمبر 37 آیت نمبر 99 سے 111 تک، اس پر بات کریں گے، اس کے مضمون کا خلاصہ بیان کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم ڈریم کے موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اس میں ایک ڈریم کا، ایک خواب کا ذکر آیا ہے، وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جب انہیں عراق میں دعوت دینے کے نتیجے میں پوری قوم نے اٹھا کر آگ میں جھونک دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈی کر دی اور وہاں سے وہ نکلے۔ عراق سے نکلنے کے بعد آپ نے ایک لمبا سفر کیا، اور قرآن اس کا ذکر کرتا ہے وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، کہا کہ میں چلا اپنے رب کی طرف، میرے رب کے راستے کی طرف میں جا رہا ہوں، وہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا، وہ مجھے ہدایت عطا کرے گا۔ اس وقت تک انہیں کوئی اولاد نہیں تھی۔ ربی حب لی من الصالحین، پروردگار میں نے عراق میں اس قوم کے درمیان اپنی دعوت پیش کی، اب یہاں سے میں نکل کر جا رہا ہوں، میرے بعد یہ دعوت کا سلسلہ جاری رہے، اس کے لیے مجھے ایک صالح اولاد عطا فرما۔ آپ نے دعا کی، اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی حلیم لڑکا، بردبار لڑکا، اوبیڈین لڑکا، سافٹ نیچر کا لڑکا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں عطا کیا۔ پھر اس کے بعد تفسیر کی کتابوں میں بات ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ اور اپنے بچے کو لے جا کر اس جگہ چھوڑ دیا جہاں آج کعبۃ اللہ ہے۔ اس وقت وہاں کعبۃ اللہ موجود نہیں تھا، بلکہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے فاؤنڈیشنز باقی تھے اور وہاں کعبۃ اللہ کی تعمیر بعد میں ہوئی۔ یہ واقعہ پہلے ہوا جو اس سورت کے اندر آیا ہے۔ تو وہاں بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوتی کام کے لیے جاتے اور آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ جب آئے تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 10-12 سال کی تھی۔ فلما بلغ معه السعی، دوڑ دھوپ کرنے کے لائق ہوا۔ یہ بہت ہی ارمانوں سے طلب کیا ہوا بچہ تھا، بڑی محبت سے اسے پالا تھا۔ تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شدید آزمائش سے گزارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا، اور مولانا امین حسن اصلاحی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ ایک ہی مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ یہ خواب انہیں نظر آیا۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یہ میں دیکھ رہا ہوں اور میں بار بار دیکھ رہا ہوں، اور بتا تیری کیا رائے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باپ اور بیٹے کا جو رشتہ ہے وہ کتنا مضبوط رشتہ ہے، کیسے فکری ہم آہنگی ہونی چاہیے، کیسے باپ دیندار تو بچہ بھی دیندار، باپ جس مشن کا علمبردار تو بچہ بھی اس مشن کا علمبردار، اور باپ جس کام کے لیے آگے بڑھے بچہ اس کا ساتھ دے۔ یہ دنیا میں بہت ہی نادر واقعات میں سے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ خواب میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، بیٹا بتا تیری کیا رائے ہے۔ اس لیے کہ قربانی کرنے کا جو خواب انہوں نے دیکھا اور اچانک اگر قربانی کر دیتے، اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر ریزسٹنس پیدا ہوگا۔ آپ نے مناسب سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبیوں کو خواب میں حکم ہوتا ہے، اسے بتایا جائے اور پھر اس کی رائے لی جائے، مشورہ لیا جائے۔ تو سعادت مند بیٹا تھا، اس نے کہا کہ ابا جان، قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان وہ کام کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ دیکھیں بیٹا نے خواب کو امر کہا، حکم کہا، یہ نہیں کہا کہ ابا جان آپ نے خواب میں جو دیکھا ہے اس کا معنی وہی ہونا ضروری نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں، اس کی تعبیر نکالی جا سکتی، یہ سب اس نے نہیں کہا۔ سعادت مند بیٹا تھا، اطاعت گزار بیٹا تھا، جو بعد میں چل کر نبی ہوا۔ اس نے کہا کہ اے ابا جان آپ وہ کام کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ خواتین و حضرات، اس کے بعد کا منظر بہت ہی روح پرور منظر ہے۔ باپ نے بیٹے کو تیار کیا، گفتگو کی، راضی ہو گیا بچہ، ماں سے بھی شاید گفتگو ہوئی ہوگی، پھر بچے کو خوبصورت کپڑے پہنائے ہوں گے،
تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سفید کپڑا پہنے ہوئے تھے۔ پھر بچے کو جس طرح سے لوگ شاپنگ کے لیے لے جاتے ہیں، عیدگاہ لے جاتے ہیں، اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو لے جا رہے ہیں، لیکن کسی خوشی منانے کے لیے نہیں ہے، جشن منانے کے لیے نہیں ہے، ذبح کرنے کے لیے اپنے لخت جگر کو لے جا رہے ہیں، اپنے نور نظر کو لے جا رہے ہیں، اور لے گئے۔ اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا، دونوں نے اطاعت کا شیوہ اختیار کیا، دونوں نے اس کی تعویل نہیں کی، اس خواب کی کوئی اور تعبیر نہیں نکالی، بلکہ سرنڈر کیا۔ یہی اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل گرا دیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کہیں باپ کے دل میں رحم نہ آ جائے، اس لیے بیٹے کو انہوں نے اوندھا لٹا دیا، لیکن مولانا امین احسن اصلاحی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں نہیں، سجدے کی حالت میں اپنے بچے کو لٹایا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کرنے سے انسان خدا سے قریب ترین ہو جاتا ہے۔ اور آج یہ جو قربانی ہونے والی ہے، آج یہ جو عظیم کارنامہ ہونے والا ہے، آج یہ جو عظیم تاریخی واقعہ ہونے والا ہے، یہ واقعہ خدا سے قربت کا ذریعہ بن جائے، اس لیے اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے سجدے کی حالت میں لٹا دیا۔ اب آپ سوچئے کہ اس کے بعد کیا ہوا، قرآن وہاں الفاظ میں بیان نہیں کرتا، اس لیے کہ انتہائی جذباتی منظر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا ہوگا کہ باپ کو اللہ نے حکم دیا، اور باپ اور بیٹا دونوں سرنڈر کر گئے، سر تسلیم خم کر گئے، اطاعت گزار بن گئے، اور اللہ تعالیٰ کو یہی مقصود تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کے دریائے رحمت میں کیا جوش آیا ہوگا، کیسا پیار آیا ہوگا باپ اور بیٹے پر، آپ تصور کر سکتے ہیں۔ اور وہاں چھری چلانے کی ضرورت نہیں تھی، بس ایک کش باقی تھی، خون کا دھارا نکلتا، اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے، جان ان کی پرواز کر جاتی، اور ان کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کو اسماعیل علیہ السلام کا نہ گوشت محبوب تھا اور نہ ان کا خون۔ بعد میں یہی بات قرآن میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تم جو قربانی کے جانور دیتے ہو، نہ ان کا گوشت چاہتا ہے نہ ان کا خون چاہتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، جانور کا خون نہیں پہنچتا، جانور کا گوشت اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا۔ یہاں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے اور لٹا دیا، اور آخری عمل باقی تھا جسے قرآن نے یہاں الفاظ میں بیان نہیں کیا، پڑھنے والے کے تصور پر چھوڑ دیا، امیجنیشن پر چھوڑ دیا کہ آپ سوچیں تو سوچ کر دیکھیے کہ بس ایک سیکنڈ کا معاملہ تھا، اور وہ ایک سیکنڈ کے اندر کیا کچھ ہونے والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبت اور پیار آیا، اور وہاں سے اس نے آواز لگائی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ تعالیٰ نے آواز دی، ندا دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ یعنی خواب میں ذبح کرنا مقصود نہیں تھا، مقصود تھا تم دونوں کا سبمیشن، تم دونوں کی تسلیم و رضا، تمہارا اسلام، تمہارا سبمیشن اور سرنڈر ہونا۔ تم نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم نیکوکار لوگوں کو بہترین بدلہ دیتے ہیں۔ تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک دمبا لے آئے اور دمبا کو پیش کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بجائے بچے کے گلے میں چھری چلانے کے، جنت سے لائے ہوئے دمبے کے گلے میں چھری چلائی اور قربانی دی۔ قرآن کہتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت واضح اور بہت بڑی آزمائش تھی جس سے ابراہیم و اسماعیل گزرے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس کے فدیے میں ایک عظیم قربانی انہوں نے پیش کی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اس واقعے کو دنیا میں آخرت تک زندہ رکھنے، لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ رکھنے اور اس سنت کو لوگ جاری رکھیں، اس کے لیے قربانی کا یہ طریقہ، قربانی کی یہ سنت اللہ تعالیٰ نے امتوں کے اندر جاری کر دی۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیکوکار لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ یہ پورا واقعہ ایک خواب پر منحصر ہے، اور خواب دیکھا باپ نے اور اس کے مطابق وہ آگے کر گزرے، اور ہم انشاءاللہ آگے تفصیل سے بتائیں گے کہ خواب کی کیا حقیقت ہے۔
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب آیا، انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے، اور اس میں انہیں تعلیم دی جاتی ہے، انہیں حکم دیا جاتا ہے، بہت سی چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا تھا، اور اس کی تعبیر دوسری تھی، لیکن آپ نے بچے کو ذبح کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ کو جو مقصود تھا وہی ہوا کہ بچے کی جان بچا لی گئی اور ایک دمبے کی قربانی ہو گئی۔ خواتین و حضرات، ڈریم کیا ہے، خواب کیا ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے، اور آگے انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ قرآن میں اور خوابوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ خواب ایک حقیقت ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی وہ پزل ہے، آج بھی سائنسی نقطہ نظر سے سائنس کی دنیا میں اس کو دریافت نہیں کیا جا سکا۔ جو کچھ دریافت کیا گیا ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا ایک صاحب ایمان کے حصے سے کہ وہ باتیں پھس پھسی ہیں، ان باتوں میں دم خم نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے انشاءاللہ تفصیل سے ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن یہ یاد رہے کہ زندگی ایک حقیقت ہے، اس میں خواب ایک حقیقت ہے، لیکن خواب جو ہے ایک معمہ ہے، ایک پزل ہے آج بھی۔ اور تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سنس ٹائم امیموریل، جو تاریخ بھی آپ مطالعہ کریں، وہاں ہمیشہ سے ڈریمز کی بڑی اہمیت رہی ہے۔ خواب کو ڈسکس کیے گئے ہیں، خواب کی تعبیر بیان کی گئی ہے، اور دنیا میں جتنے بڑے ریلیجیس لیڈر ہوتے ہیں ان سے عوام یہ توقع رکھتی ہے کہ جو خواب وہ دیکھتے ہیں اس کی تعبیر وہ بیان کریں۔ گویا کہ ریلیجن کا حصہ خواب رہا ہے۔ ریلیجیس اسکالرز کے کاموں میں سے ایک اہم کام ہوتا تھا کہ وہ خواب کی تعبیر کو جانیں، اور لوگ پوچھیں تو اس کی تعبیر بیان کریں۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ خواب جو ہے وہ صرف ایک فرد کی زندگی سے متعلق نہیں ہے، قوموں کی زندگی سے متعلق بھی خواب دیکھے گئے، اور قوموں کے عروج و زوال سے متعلق بھی خواب ہی میں پیشین گوئی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ خواب دراصل ایک وینٹیلیٹر ہے، اور اس کے ذریعے سے قوموں کے عروج و زوال کے بارے میں بھی پریڈکشن ہوتا ہے، معلومات ہوتے ہیں۔ موقع نہیں ہے ہمارے پاس، یہاں آدھے گھنٹے کے اندر ہم تفصیل سے یہ باتیں بیان نہیں کر سکتے، لیکن آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے کہ تاریخ میں آپ کو دسیوں واقعات ملیں گے کہ بہت سے بادشاہوں کو عروج خوابوں کے ذریعے سے معلوم ہوا، اور بہت سے بادشاہوں کو ان کے زوال کے سلسلے میں پیشین گوئی خوابوں کے ذریعے سے ہوئی۔ اس میں معروف ترین تو فرعون کا ہے کہ اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے نتیجے میں اس کی سلطنت ڈوب جائے گی۔ سلطنت کیا ڈوبی، وہ خود ڈوب گیا۔ ایران کا جو شہنشاہ خسرو پرویز ہے، اس کے عروج کے سلسلے میں بھی خواب کا تذکرہ ملتا ہے، اور اسی خاندان میں سے جو تباہی بعد میں آئی اس کا بھی ذکر خوابوں میں ملتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے زوال کا جب وقت آیا تھا تو پھر اس زمانے میں حضرت دانیال علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اور انہوں نے دیکھا تھا کہ اس خواب میں 2 سینگ والے مینڈھے کو دیکھا تھا، اور اس کی تعبیر انہوں نے یہ بیان کی کہ تمہارے لیے کوئی ایسا بادشاہ آنے والا ہے جس کے نتیجے میں تمہارے لیے پھر سربلندی نصیب ہوگی، اور ذوالقرنین اسی خواب کی تعبیر لوگ کہتے ہیں۔ ایسے بے شمار تاریخی واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں جس میں خواب کے ذریعے سے قوموں کے عروج و زوال کا تذکرہ ملتا ہے، اس کی کہانی ملتی ہے، اس کا سبق ملتا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں جو علوم، فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس وغیرہ جو آئے ہیں وہ بعد میں آئے ہیں۔ دنیا کے قدیم ترین علوم میں سے خواب کی تعبیر ایک علم ہے، جب دیگر علوم کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، اور کلچر اور سیولائزیشن میں یہ ایک اہم علم مانا جاتا تھا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ تمام خواب اس میں پیشین گوئی نہیں نکلتی، اس میں عروج و زوال کا فلسفہ نہیں نکلتا، اس میں مبشرات نہیں ہیں، اس میں لوگوں کو رہنمائی نہیں ہوتی۔ بعض خواب وہ بھی ہوتے ہیں جسے ہم خواب پریشاں کہتے ہیں، پراگندہ خیالات کہتے ہیں، کنفیوزڈ ویژن کہتے ہیں، یا جمبل ڈریمز جسے کہتے ہیں، قالوا اضغاث احلام، قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا، یعنی وہ خواب جس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا جو بادشاہ تھا، اس نے جب خواب دیکھا اور اپنے درباریوں میں جو معبر تھے، یعنی خواب کی تعبیر بیان کرنے والے جو اسکالرز تھے، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ خواب تو خواب پریشاں ہی بادشاہ جناب، اور کہا کہ یہ سب کنفیوزنگ ڈریمز ہیں،
ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ یہ جب کہا تو بادشاہ اس سے مطمئن نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد اسی دربار میں ایک آدمی تھا جس نے کہا کہ جیل میں ایک نوجوان ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں اور اس خواب کی تعبیر لے آتا ہوں۔ وہ لے کر آیا، اس کی کہانی ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم میں سے ہر فرد خواب دیکھتا ہے۔ کون ہے جس نے خواب نہ دیکھا ہو؟ خواب میں کبھی اچھی باتیں ملتی ہیں، خواب میں کبھی ڈراوا ہوتا ہے، کبھی خواب دیکھ کر انسان سدھر جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں ہم نے دیکھا کہ جو چینج آیا وہ خواب میں کوئی بات دیکھتے ہیں، اس کے بعد ان کی زندگی کے اندر چینجز آ جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں خوابوں کے ذریعے سے ہوتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سی چیزیں خواب میں دکھائی گئی، جس کی تفصیلات ہم آگے بیان کریں گے۔ سائیکالوجسٹ جو کچھ خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں اس سے تعبیر مکمل نہیں ہوتی، اس لیے کہ موجودہ دور کی جو پوری سائیکالوجی ہے اس میں خدا کا انکار ہے اور انسانی روح کا انکار ہے۔ خواب چونکہ خدا سے متعلق ہے یا روحانیت سے متعلق ہے، تو جب لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا، روح کا انکار کر دیا، تو اس خواب کی تعبیر ہی ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے ایک اسکالر نے بہت اچھی بات لکھی کہ انسان جو خواب دیکھتا ہے اور کسی معبر کے پاس لے جاتا ہے، کسی ریلیجیس اسکالر کے پاس لے جاتا ہے، اور ریلیجیس اسکالر اس کی تعبیر بیان کرتا ہے، اگر وہ تعبیر کے لائق ہو، اور اگر وہ تعبیر کے لائق نہیں ہے، کوڑا دان میں ڈالنے کے لائق ہے، اگر اسے وہ اضغاث و احلام سمجھتا ہے، کنفیوز ڈریم سمجھتا ہے، تو کہتا ہے بھائی صاحب اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ تو اس اسکالر نے لکھا ہے کہ سائیکالوجسٹ اسی ریجیکٹڈ مال کو لے کر اپنی دکان چمکاتے ہیں، چونکہ وہ اضغاث و احلام یعنی نفس کے اندر جو پراگندہ خیالات ابھرتے رہتے ہیں اور انسان کے انکانشیس مائنڈ میں جو آئیڈیاز ابھرتے ہیں اسی کی وہ تعبیر بیان کرتے ہیں۔ یعنی ریلیجیس اسکالر جس چیز کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، سائیکالوجسٹ کی دکان اسی خواب سے چمکنے لگتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سائیکالوجی میں آج بھی اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہمارے طلبہ نوجوان یا جو اسکالرس ہیں یا جو انٹلیکچوئلس ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس پر اگر کام کریں گے تو قرآنی نقطہ نظر سے خوابوں کی تعبیر بیان کی جا سکتی ہے۔ میں نے جب اس پر کچھ مطالعہ کیا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے قدماء نے اس پر تقریباً 100 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، لیکن جدید زبان میں، سائیکالوجی کی زبان میں، جدید جارگنز کو استعمال کرتے ہوئے، جدید ٹرمینالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اس کو سمجھایا جائے اور دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے اسے پیش کیا جائے، یہ آج کی بڑی ضرورت ہے۔ اور انگریزی میں اسے اونیرومانسی کہتے ہیں، یعنی خوابوں کی تعبیر بیان کرنا۔ یہ ایک علم ہے، اس علم پر کام کرنے کے لیے اچھا خاصا موقع ہمارے پاس موجود ہے۔ خواب جو ہے وہ ریلیجن کا بھی حصہ رہا ہے، وہ فلسفے کا حصہ بھی رہا ہے پرانے زمانے میں، فلسفی آف مائنڈ کے لوگوں نے بھی اس پر کام کیا ہے، اور ایتھکس کے لوگوں نے بھی اس پر کام کیا ہے، اور سائیکالوجی کے لوگوں نے بھی اس پر کام کیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے خواب کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی تاکہ خواب کی حقیقت سمجھ میں آ جائے، اور یہ یاد رہے کہ دو ایکسٹریمز ہیں۔ کچھ لوگ خواب کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، یہ خواب کی باتیں ہیں، اس سے دنیا کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر خواب کی تعبیر بیان کر دیتے ہیں، ہر خواب سے دینی اصول اخذ کر لیتے ہیں اور خوابوں ہی پر دین کا پورا نظام کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ دو ایکسٹریم کے بیچ میں خوابوں کی تعبیر ہے، اور قرآن و سنت سے ہمیں اعتدال کا راستہ ملتا ہے۔ یعنی خواب بالکلیہ ریجیکٹ کرنے کے لائق بھی نہیں، اور خواب ایسے بھی نہیں کہ جس سے ہم شریعت، قانون، دین ساری باتیں سمجھنے لگیں۔ ان کے بیچ کا راستہ کیا ہے؟ یہ بہت ہی ڈیلیکیٹ بیلنس کا راستہ ہے جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن مجید میں 6 خواب کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا اور اپنے والد محترم کو سنایا وہ ہے۔ پھر جب آپ جیل میں گئے تو جیل کے 2 ساتھیوں نے 2 خواب سنائے، یہ ہو گئے 3۔ پھر اس کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا، یہ نمبر 4 ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا جو اس وقت زیر بحث ہے وہ ہے۔ اس کے بعد آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب جسے سورہ فتح میں بیان کیا گیا ہے۔ تفصیل کے جو طالب ہیں وہ جائیں اور تفصیل سے مطالعہ کریں۔ اب یہ ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے اپنی 2-3 کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو ان کی کتاب ہے کتاب الروح، اس میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔
پھر اس کے بعد اعلام الموقعین ایک دوسری کتاب ہے، اس میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ دراصل یہ خواب جو ہوتے ہیں اس کی جو حقیقت ہے وہ ایک تفصیل سے ایک لمبا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اس سوال کے نتیجے میں بعض باتیں وہ بیان کرتے ہیں، اس میں خواب کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح کو قبض کرتا ہے۔ سورہ نمبر 10 آیت نمبر 62، 63، 64 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، یعنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وفات دیتا ہے انفس کو ان کے موت کے وقت اور نیند کے وقت، پھر اس کے بعد جن کی موت کو اللہ نے لکھ دیا ان کی روحوں کو روک لیتا ہے، اور جن کی موت اللہ تعالیٰ نے ابھی نہیں لکھی ہے ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ ایک وقت مقررہ تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے حوالے سے ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور حضرت علی کے حوالے سے بھی لکھا ہے کہ روحیں جب نکلتی ہی رات میں، جان باقی ہے لیکن انسانی جسم سے اس کا رشتہ بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ آسمان کی طرف اڑ بھی جاتی ہیں، روحیں آپس میں ملاقات کرتی ہیں، اور ملاقات کرنے کے نتیجے میں اچھوں سے ملاقات ہوتی ہے تو اچھے خیالات آتے ہیں، ملائے اعلیٰ سے ملاقات ہوتی ہے واپس لوٹتے ہیں تو اچھے خواب نظر آتے ہیں، واپسی میں اگر ان کی ملاقات بری ارواح سے شیاطین سے ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں انہیں خواب پریشان بھی نظر آتے ہیں، یا برے خیالات اور انذار والے خواب بھی نظر آنے لگتے ہیں۔ تو یہ جو روح کی جو پرواز ہے اس میں جو ملاقاتیں ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں انسان کو خواب پڑتے ہیں۔ حدیث میں بہت تفصیل سے آیا ہے، یہاں موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب 3 قسم کے ہیں، ان میں سے ایک خواب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہ مبشرات میں سے ہیں، دوسری قسم کی خواب وہ ہے جو شیاطین کی طرف سے ہے اور جس میں حزن اور رنج ہوتا ہے اور جس میں ڈراوا ہوتا ہے، اور تیسری قسم وہ ہے جس میں خواب میں انسان وہ دیکھتا ہے جو اس کے ذہن میں چلتے رہتا ہے، یعنی اس کا جو سب کانشیس مائنڈ ہے اس میں بہت سے تھاٹس وغیرہ ہوتے رہتے ہیں تو ان کا مینیفیسٹیشن ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایک رحمانی خواب ہیں، ایک شیطانی خواب ہیں، اور ایک نفسانی خواب ہیں، انسان کا نفس جس کام میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ فرائڈ کہتا ہے کہ بالخصوص رات میں آخر وقت تک جو کام آپ کرتے رہتے ہیں تو سونے کے بعد زیادہ تر اسی کے خیالات آتے ہیں جس میں آپ انوالو رہے۔ آج کے زمانے میں نوجوان چونکہ گیجٹ ہی میں انوالو رہتے ہیں، جب سوتے ہیں تو جس میچ کو جہاں چھوڑا اس سے آگے ہی کے انہیں نظر آتے ہیں، یا جس چیز کو وہ دیکھ رہے تھے اسی کے سلسلے میں خیالات ان کے اندر آنے لگتے ہیں۔ یہ فرائڈ کا کہنا ہے کہ آپ دن بھر جن کاموں میں مصروف رہتے ہیں اس کا مینیفیسٹیشن ہوتا ہے، اس کا اظہار ہونے لگتا ہے۔ حدیث کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ خواب دیکھتے تھے اس زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد لوگوں کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے اور پوچھتے تھے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا، اور کوئی خواب بیان کرتا تو آپ اس کی تعبیر بیان کرتے تھے۔ ان سب کو لوگوں نے بعد میں جمع کیا اور معلوم ہوا کہ بعض رموز کو دیکھنے کے نتیجے میں اس کی فلاں تعبیر ہوتی ہے، جیسے کوئی بہت اچھا لباس پہنا ہوا نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین میں اچھا ہوگا۔ یہ بھی بتایا کہ کوئی دودھ پی رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے گا، اور جو نام ہوتے ہیں ان ناموں سے بھی آپ تعبیر نکالتے تھے۔ عقبہ بن رافع کے گھر میں آپ موجود تھے تو آپ نے یہ بتایا کہ دنیا میں ہمیں رفعت ملے گی اور آخرت میں ہمیں کامیابی ملے گی، اور اسی طرح سے کوئی تلوار کو دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ساتھی ہے، اور تلوار کی جیسی کیفیت ہوگی ویسے اس کے ساتھی کی کیفیت ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ایک مرتبہ ایک وٹس کو، ایک چڑیل کو دیکھا جو مدینہ چھوڑ کر جا رہی تھی، تو آپ نے اس کی تعبیریں بیان کی کہ جو پینڈیمک آ گیا تھا وہ پینڈیمک اب شہر سے نکل گیا، کہیں اور دور چلا گیا۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو باغ میں اور باغیچے میں گھومتا پھرتا دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے اس کی دلچسپی ہوگی۔ کوئی رسی کو مضبوط تھامے ہوئے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کو تھامے ہوئے ہے۔ یہ اور اس طرح کی تعبیرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں ہمیں ملتی ہیں۔ سائیکالوجی میں فرائڈ نے جو کچھ اس موضوع پر لکھا ہے وہ سائیکو انالیسس ہے، اور اس کے پورے خواب کے سلسلے کی تعبیرات کی جو اساس ہے
وہ ہے سیکسول اورینٹیشن، جنسی خواہشات اور جنسی خیالات جو ریپریس ہو جاتے ہیں، ذہن میں جا کر چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور دن میں اس کا اظہار انسان نہیں کرتا، تو اس کا سب کانشیس مائنڈ اس سے بات کرتا ہے اور سمبلز کی شکل میں وہ اس کے سامنے آتے ہیں۔ اس لیے کہ خواب میں سمبلز ہی نظر آتے ہیں، اسلامی نقطہ نظر سے بھی اور ماڈرن سائیکو انالیسس کے نقطہ نظر سے بھی۔ ان سمبلز کو انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے، ان کی تعبیر نکالنی ہوتی ہے۔ تو فرائڈ کے نزدیک وہ ساری چیزیں جو ہے، اس کا جو انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ سیکسول کنٹینٹ ہوتا ہے بیسیکلی، یا اس کا جو سب کانشیس مائنڈ اور انکانشیس مائنڈ میں جو اس کے وشز ہوتے ہیں، جو اس کے ریپریسڈ آئیڈیاز ہوتے ہیں، وہی باہر نکل کر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز کو بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انسان کے پاس روح نہیں ہے تو اس لیے وہ روحانی تعبیر نہیں کر سکتا، خدا نہیں ہے اس لیے خدا کی طرف سے مبشرات کی وہ تعبیر نہیں کر سکتا، شیطان کو تسلیم نہیں کرتا اس لیے جو ہے منذرات کی وہ تعبیر نہیں کر سکتا۔ یہ اس کا خیال ہے، یہ اس کے جو فلسفہ ہے، اس پر میں نے آپ کو اختصار کے ساتھ کچھ باتیں بتائی ہیں۔ مزید اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا صرف ہمارا انکانشیس مائنڈ ہی ہے جو ہم سے بات کرتا ہے، یا کوئی اور چیز بھی ہے جو خواب میں ہمیں نظر آتی ہے؟ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس کا تو یہ کہنا ہے فرائڈ کا کہ ڈریمز کا اصل معنی یہ ہے کہ ڈریم از اے رائل روڈ ٹو نالج آف انکانشیس ایکٹیویٹیز۔ جس دن ہم ڈریم کو پوری طرح سے سمجھ لیں گے، اس دن ہم انسان کے انکانشیس مائنڈ کو بھی پوری طرح سے سمجھ سکیں گے۔ یہ اس کا خیال ہے۔ اس کی ایک معرکۃ الآراء کتاب ہے، انٹرپریٹیشنز آف ڈریم، اور وہ 1899 میں لکھی گئی ہے۔ آپ کو اگر پڑھنے کا موقع تو پڑھیے، آپ خود ہنسیں گے اس کی بہت سی باتوں پر۔ بہرحال وہ ایک عالمانہ کتاب ہے، آج کے زمانے کے لحاظ سے وہ سائنٹیفک ٹرمینالوجی میں لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو آپ کو اس کا اگر جواب دینا ہو تو اسی معیار سے گفتگو کرنی پڑے گی، اسی زبان کو استعمال کرنا پڑے گا، انہی اصطلاحات میں گفتگو کرنی پڑے گی۔ تو اس کا یہ کہنا ہے کہ صاحب آپ کا مائنڈ کبھی آپ کو ڈائریکٹ پروفیسیز کرتا ہے، آپ کو پیشین گوئی کرتا ہے، کبھی جو ہے آپ کا مائنڈ آپ کو سجیشن دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کبھی آپ کا مائنڈ جو خواب دکھاتا ہے وہ میننگ لیس ہوتا ہے، اس کا کنٹینٹ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ بھی لگ بھگ وہی بات کہتا ہے جو ہمارے معبرین کہتے ہیں، لیکن وہ اعلیٰ اور عرفہ چیزوں کو، ماورائی چیزوں کو، میٹا فزیکل چیزوں کو مانتا نہیں، اس لیے اس کی ساری تعبیر جو ہے وہ صرف انسان کے بنیادی تقاضوں تک محدود ہیں۔ خواتین و حضرات، اس پر آج ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے، بہت دلچسپ سبجیکٹ ہے، اس پر بے شمار کتابیں اویلیبل ہیں۔ آپ پڑھیں گے تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو سکھانے کے کیسے کیسے ذرائع پیدا کیا ہے، اور کیسے کیسے باریک طریقے سے اشارے کرتا ہے، اور اصلاح چاہتا ہے تو فرشتے اگر اصلاح بھی کرتے ہیں، وارن بھی کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آج کا جو کی انفرنس ہے وہ یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف آزمائشوں سے گزارا، ہم بھی آزمائشوں سے گزرتے ہیں، اور آزمائشوں سے گزرتے ہیں تو ہماری تسلیم و رضا کی کیفیت بڑھتی ہے یا دین سے دوری ہوتی ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم بھی اپنے بچوں کو اسی راہ پر تربیت کر رہے ہیں جس راہ پر ہم چلنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم انہیں دین کا سپوت بنا رہے ہیں؟ کیا ہم انہیں دین کا نمائندہ بنا رہے ہیں؟ کیا ہمیں انہیں آج کے زمانے کا لیڈرز بنا رہے ہیں؟ یہ دوسرا سوال ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تیسرا یہ کہ جب ہم قربانی دیتے ہیں تو اس قربانی کے وقت ہمارے جذبات کیا ہوتے ہیں، اور ہمارے دل کے اندر کیا خیالات پیدا ہوتے ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ خواب جب ہم دیکھیں تو منذرات ہوں تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں، مبشرات ہوں تو اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ زندگی کی اصلاح کا ایک موقع ہوتا ہے، اور یہ دنیا میں کسی اور کو پتہ نہیں چلتا، صرف آپ کو پتہ چلتا ہے آپ نے کیا خواب دیکھا۔ اس خواب کی تعبیر معبر سے جا کر پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ خود غور و فکر کریں گے اپنی زندگی پر تو اس کی تعبیر نکال سکتے ہیں، اور کریکشن کرنے کی ضرورت ہو تو کریکشن کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔